تاریخ امریکی اسٹیبلشمنٹ کے بھیانک جرائم سے بھری پڑی ہے، جن میں سے سب سے اہم اور متواتر دہرایا جانے والا جرم امریکی بغاوت ہے، جس کے ثبوت وقتاً فوقتاً مختلف امریکی سفارتکار اور سیاسی رہنما خود ظاہر کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح جان بولٹن، جو کہ ایک امریکی سفارتکار اور ٹرمپ کا قومی سلامتی کا سابق مشیر بھی تھا، اس نے CNN کے ایک انٹرویو میں انکشاف کیا ہے کہ قوموں کو تباہ کرنے کے لیے بغاوت کی منصوبہ بندی کرنا امریکہ کا معمول ہے، جس میں اس نے خود امریکہ کی بھرپور مدد کی اور خبردار بھی کیا کہ وینزویلا کے صدر مادورو کے مرنے کے بعد اگلی باری کیوبا حکومت کی ہوگی۔ اب بولٹن کے انکشاف کے بعد یونیورسٹی آف الینوائے کے کلائن سینٹر کے اعداد و شمار کا استعمال کرتے ہوئے مشاہدہ کیا گیا ہے کہ جب سے بولٹن نے 1982 کی رونالڈ ریگن انتظامیہ میں شمولیت اختیار کی ہے، بین الاقوامی سطح پر بغاوت کی 350 سے زیادہ کوششیں ہو چکی ہیں، جن میں ایسے واقعات بھی شامل ہیں جنہیں بغاوت کی کوشش کے طور پر کوئی نہیں سوچ سکتا۔ مثال کے طور پر 9/11 حملوں کے بعد 2001 میں امریکی قیادت میں افغانستان حکومت کا تختہ الٹ جانا۔ بولٹن نے جس بے حسی کے ساتھ اپنا اعتراف کیا ہے، اس سے امریکہ کی قوموں کو تباہ کرنے میں غیر معمولی سوچ کی نشاندہی ہوتی ہے، اور اس سب کے باوجود دوسرے ممالک کو کسی اور کے معاملات میں مداخلت کرتے ہوئے دیکھ کر امریکی اسٹیبلشمنٹ کا توہین آمیز سامراجی رویہ اور بھی زیادہ منافقانہ ہو جاتا ہے۔ نیو یارک ٹائمز کے بیورو چیف سٹیفن کنزر کی کتاب اوور تھرو امریکاز سینچری آف ریجیم چینج فرام ہوائی ٹو عراق، یا پھر 2016 میں واشنگٹن پوسٹ کے مطابق امریکہ نے سرد جنگ کے دوران 72 مرتبہ دوسرے ممالک کی حکومتوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ رپورٹ کے مطابق غیر ملکی انتخابات میں خفیہ مداخلت سب سے کامیاب حربہ ہے۔ حکومت کی تبدیلی کا خفیہ ہدف ممالک کو تباہ کر سکتا ہے، جس میں خانہ جنگی، اندرونی عدم استحکام اور بڑے پیمانے پر قتل عام کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ امریکی ادارہ برائے بین الاقوامی ترقی USAID کو CIA کی کارروائیوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ CNN کو دیے گئے انٹرویو میں بولٹن نے 2019 میں وینزویلا کے بارے میں اپنی ہی بغاوت کی منصوبہ بندی کو بے نقاب کیا، جس کے مطابق وینزویلا میں 2002 میں امریکی حمایت یافتہ بغاوت ہوئی، جس نے ہیگو چاویز کو کچھ عرصے کے لیے معزول کر دیا تھا، اور پھر 2019 کے آپریشن میں منتخب صدر نکولس مادورو کی جگہ امریکی حمایت یافتہ جوان گوائیڈو کو لانے کی کوششیں شامل تھیں۔ 1964 میں برازیل کے صدر گولاٹ کے خلاف، 1991 میں ہیٹی کے صدر جین آسٹڈ کے خلاف، 2004 میں دوبارہ صدر آسٹڈ کے خلاف، اور 2009 میں ہونڈوراس کے مینوئل زیلایا کے خلاف امریکی حمایت یافتہ بغاوتیں شامل ہیں، جس نے ملک کو تباہ کن تشدد میں دھکیل دیا۔ 1960 میں کانگو کے آزادی کے ہیرو اور کانگو کے پہلے جمہوری طور پر منتخب وزیر اعظم پیٹر سلومبا کے خلاف امریکی حمایت یافتہ بغاوت کا سلسلہ شروع ہوا، جن کے قتل میں CIA نے کافی مدد کی تھی۔ اس کے بعد 1 نومبر 1963 کو جنوبی ویتنام کے انگو دین تیم کے خلاف امریکی حمایت یافتہ بغاوت ہوئی، جسے اگلے ہی دن قتل کر دیا گیا۔ کیوبا کے جابر ڈکٹیٹر اور بغاوت کرنے والے فلگینیسیو باتسٹا کو امریکہ کی حمایت حاصل تھی، جو 1 جنوری 1959 کو کیوبا کے انقلاب کی کامیابی کے بعد خود معزول ہو گیا تھا، جس کے بعد CIA نے انقلابی رہنما فیڈل کاسترو کو قتل کرنے کے لیے مختلف قسم کی سازشیں تیار کیں، جس میں دھماکہ خیز مواد سے لدا ایک منصوبہ بھی شامل تھا۔ گوئٹے مالا کا جمہوری طور پر منتخب رہنما جیکب آربنز امریکہ میں قائم یونائٹڈ فروٹ کمپنی کو گوئٹے مالا کی زمین کا استحصال جاری رکھنے کی اجازت دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ پھر ہوا یوں کہ 1954 میں CIA نے آربنز کے خلاف بغاوت کی منصوبہ بندی کی۔ اس بغاوت سے وحشیانہ خانہ جنگی شروع ہو گئی، جس میں گوئٹے مالا کے 36 سالوں میں 2 لاکھ سے زیادہ شہری ہلاک اور لاپتہ ہوئے۔ جنگ کے وقت ہونے والے زیادہ تر مظالم امریکی حمایت یافتہ سرکاری افواج کی جانب سے کیے گئے، کیونکہ بغاوت کے وقت یونائٹڈ فروٹ کمپنی نے گوئٹے مالا کی ڈوائٹ ڈی آئزن ہاور انتظامیہ کے کلیدی ارکان کے ساتھ قریبی ذاتی تعلقات قائم کر رکھے تھے۔ آربنز کی طرح منتخب ایرانی وزیر اعظم محمد مصدق نے بھی طاقتوں کی معاشی ترجیحات کے سامنے
سر تسلیم خم کرنے سے انکار کر دیا تھا اور پھر اگست 1953 میں CIA نے ایران کی جمہوریت کا 4 دن میں تختہ الٹ دیا۔ امریکی حمایت یافتہ شاہ ایران امریکی ہتھیاروں کا شوقین تھا۔ اس نے طویل عرصے تک ایران میں تشدد کا راج رکھا۔ ان گنت امریکی حمایت یافتہ بغاوتوں میں سے چند کا ذکر تو ہم نے یہاں کر دیا، لیکن امریکہ کی رجیم چینج بغاوتوں کی سینچریوں پہ سینچریاں بنانے کا عمل زور و شور سے جاری ہے۔